دیکھیے جو بھی چیز بنی ہے وہ اپنی فطرت پہ بنی ہے، تو جب فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا جو ہے وہ ہے جی، تو مالک کی رضا ہی اس کے قریب ہوگی نا۔ اب فطرت سے جتنا دور ہٹتے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا خدا کی رضا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے آپ کو بنانا چاہتا تھا، اس نے آپ کو ایک فطرت پہ پیدا کیا جی، اور فطرت اس کی رضا ہے جی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے جی۔ تو انسان کی فطرت جو ہے یعنی وہ بیسک پرنسپل جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جی، تو وہ اسلام ہے۔ تو ہر بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ فطری دین ہے، یہ فطری طرز حیات ہے جس کو اللہ سائیں نے تمام انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے جی۔ اب وہ جتنا اس سے دور ہوگا جی، وہ اتنا اپنی فطرت سے ہٹ رہا ہے، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہٹ رہا ہے، اس کی منشا سے ہٹ رہا ہے جی، تو وہ خرابی کی طرف ہی جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ فطرت کا دین ہے، اور اسلام پر واپس آنا جو ہے جی، اور اسلام کے راستے کے اوپر چلنا جو ہے وہ خود اپنے فطری ہونے کا جو ہے وہ ہے۔ ایک تو فطرت ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ جو ہم مظاہر قدرت دیکھ رہے ہیں یہ فطری ہیں جی، یہ اللہ کی رضا پر ہیں۔ اس نے چاہا کہ یہ اتنے رنگ ہوں جو آج ہم خزاں کے دیکھ رہے ہیں، کہ ایک ہی درخت کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ہرا بھی نظر آ رہا ہے، اور پیلا بھی نظر آ رہا ہے، اور سرخ بھی نظر آ رہا ہے، اور زردی مائل بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کی فطرت ہے۔ اور جب وہ گرمی آتی ہے تو وہ بالکل ایک رنگ کا لباس جو ہے وہ پہن لیتا ہے، تو یہ فطرت ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی ایک فطرت ہے، جس طرح یہ قدرتی ماحول کی ایک فطرت ہے، پانی کی ایک فطرت ہے کہ اس نے بہنا ہے جی، وہ اونچائی سے ڈھلوان کی طرف بہے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت جو ہے وہ پیدا کی، اور پھر اس فطرت کے مطابق اس دین کو رکھ دیا جی۔ تو اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اور اس کے راستے کے اوپر چلنا بذات خود انسان کا اپنی فطرت کی طرف واپس جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف یہی ہے نا کہ جنت اور دوزخ کے تصور کے ذریعے سے ہی ہم دین کے اوپر چلیں جی۔ آپ کی اپنی بقا کے لیے ضروری ہے، آپ ہٹتے جائیں گے فطرت سے تو اتنا جو ہے وہ آپ تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جتنا آپ فطرت کے اوپر رہیں گے، جتنا اس دین کے اوپر رہیں گے، تو وہ آپ کے اپنے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ بھول جائیے اس چیز کو کہ آپ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے جی۔ آپ نے اگر انسان رہنا ہے جی، اور اشرف انسان رہنا ہے، احسن تکوین جو ہے وہ رہنا ہے، تو ماں سوا اسلام کے جو کہ دین فطرت ہے اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ تو اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہر بچہ جیسے پیدا ہونے والا وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا، تو تمام بچے مسلمان پیدا ہوئے، تو اب یہ اس کی فطرت تھی۔ اور اب آپ بچے کی فطرت دیکھیں کہ وہ ہے کیا۔ بچے کو کبھی آپ ہوا میں اچھالیں نا جی، تو اس کی فطرت میں اتنا اعتماد ہے جی کہ وہ ہوا میں اسے کوئی پتہ نہیں ہے جی، اعتماد ہے کہ نیچے دو ہاتھ ہیں جو مجھے تھام لیں گے جی، تو وہ ہوا میں بھی جو ہے وہ مسکراتا ہوا ہے، اس کو یقین ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس درجے کا اعتماد ہونا کہ وہ مجھے کہیں گرنے نہیں دے گا جی، اور جیسے وہ اعتماد ہوتا ہے، وہ امید ہوتی ہے اس طرح سے۔ اور پھر انسان کی فطرت کیا ہے؟ جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتا۔ وہ جو بچہ ہے وہ لڑ جھگڑ بھی رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ناراض بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ بہلا پھسلا کر جو ہے وہ مسکرانے بھی جو ہے وہ بھی لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے اندر تقسیم جو ہے وہ بھی کرتا ہے، نہ وہ کسی کی چغلی کر رہا ہے، نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے جی، اور وہ پورے کا پورا اپنی فطرت کے اوپر ہے۔ تو اپنی فطرت کے اوپر واپس لوٹ جانا، یعنی
کہ ہم جو اپنے آپ کو بڑا تصور کر رہے ہیں اور ہم جو اپنے آپ کو عاقل و بالغ سمجھ رہے ہیں، حقیقی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہی اپنا بچپن جو ہے، وہی اپنی فطرت جو ہے، وہ اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ لوٹ آئیں۔ اور یہ جو دلوں میں ہمارے کینہ ہیں اور جو ہم لمبی سوچ رکھتے ہیں، بچہ تو کبھی لمبی سوچ نہیں رکھتا نا، چھوٹے سے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا کھیلتا جو ہے وہ سو جاتا ہے جی، اگلے اس پل کا اسے کوئی پتہ نہیں جی، نہ وہ رزق کو ہماری طرح جمع کرتا ہے کہ بینک بیلنس بنا رہا ہو، اس کو اعتماد ہوتا ہے اپنے ماں باپ پر ہی جی، کہ وہ اس کے رازق ہیں، اس کے کفیل ہیں، کل صبح ہوگی تو بندوبست ہو جائے گا جی۔ اور ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارا اعتماد اس ذات سے کمزور جو ہے وہ پڑنے لگ جاتا ہے، اور ہم اپنے جوارے پہ، اپنے ہاتھ پاؤں پر تو اعتماد کرتے ہیں، اس رزاق کے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں جی۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر بچہ خود سے اپنے لیے دودھ کی جستجو کرے اور ماں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کو چھوڑ دے تو اسے دودھ ملے گا جی، تو اس کو ماں کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم رزق کی تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا جو کام ہے وہ اس رزاق کو تلاش کرنا ہے جی۔ رزاق مل جائے تو رزق جو ہے وہ خود بخود ہی جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان کو اپنی فطرت پر جو لوٹنا ہے، وہ انسان کا آج کے دور میں اس ذات باری تعالیٰ پر مکمل ٹرسٹ اور مکمل اعتماد کرنا ہے کہ وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے، وہی مجھے عزت دینے والا ہے اور وہی مجھے ذلت دینے والا ہے جی، اور وہی میرے رزق کو فراہم کرنے والا ہے جی۔ تو جتنا جتنا آپ ان اسماء الہیہ پر جو اس کی صفات ہیں ان کے اوپر اعتماد کرتے چلے جاتے ہیں اور پختہ یقین آپ کو ہونے لگ جاتا ہے، ویسے ویسے ہی آپ اپنی فطرت پر آ جاتے ہیں، اور جو انسان بھی اپنی فطرت پر آ جاتا ہے وہ پریشانیوں سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جب آپ رزاق کی تلاش کے اوپر نکل پڑے تو رزق آپ کو خود بخود جو ہے وہ ملنے لگ جائے گا۔ رزق آپ کو تلاش کرتا ہے، جتنا لکھ دیا گیا آپ کے مقدور میں، آپ کے مقسوم میں، آپ کی تقدیر میں جتنا لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ کھانا شروع کر دیا اور موٹے ہو گئے، اور بالآخر ہوا کیا کہ آخر میں ڈاکٹر نے پرہیز تجویز کر دیا جی۔ اچھا، پھر رزق جو ہے وہ پیٹ سے ہی تو نہیں ہے، رزق کا مطلب جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس معدے کو بھر لینا ہی تو نہیں ہے۔ آنکھ کے لیے جو ہے وہ اچھا نظارہ رزق ہے، اور کان کے لیے اچھے کلمے کی سماعت جو ہے وہ رزق ہے، اسی طرح زبان کا جو ہے وہ رزق ہے، اسی طرح دماغ کے لیے علم جو ہے وہ رزق ہے۔ ہماری کوتاہ نظری یہ ہے کہ ہم جب بھی رزق کے حوالے سے یا رزق کے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف جو ہے وہ کھانے پینے کے اوپر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اس کو آٹا، چاول، آلو، پیاز، مرچ، گوشت اس سے ہی نہیں نکلنے دے رہے جی۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جیسا رزق مانگتے ہیں ان کو ویسا رزق ہی جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ بہت سارے امیر لوگ ہیں جی، اور ان کو کھانے پینے کا رزق تو جو ہے وہ مل رہا ہے، اور انہوں نے بڑے پیسے خرچ کر کے جو ہے وہ بڑے بڑے لان جو ہے اپنے گھروں میں وہ بنائے، اور بڑے بڑے ریشمی بستر جو ہے وہ بنائے، لیکن نیند کا رزق نہیں ملا، گولیاں کھا کر جو ہے وہ سوتے ہیں جی۔ اسی طرح سے آنکھ کے لیے اچھا نظارہ جو ہے وہ کوئی نہیں مل پائے، آپ اسی طرح سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو صرف پیٹ ہی کا رزق نہیں ہے، آپ کی سوچ کے لیے اچھا علم جو ہے وہ رزق ہے، آپ کے ہاتھ کے لیے اچھا کام جو ہے وہ رزق ہے جی، اور آپ کے قدموں کے لیے خدا تعالیٰ کی راہ پر نکلنا جو ہے وہ رزق ہے جی۔ تو اچھے اور نافع رزق کو جو ہے وہ مانگنا چاہیے، اور رزق کو لمٹ میں نہیں لانا چاہیے۔ جہاں پر آپ صرف پیٹ کے لیے رزق مانگتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی تو دعا مانگے نا کہ جو دوسرے حصے ہیں ان کو بھی ان کا رزق جو ہے وہ متواتر ملتا رہ جائے۔ جن کو اچھی سوچ اور اچھا خیال نہیں ملتا جی، ان کے دماغوں کی حالت تو دیکھیں آپ، پاگل خانے بھرے پڑے ہیں
جی جن کو نفسیاتی مرض کے اندر جو ہے وہ لوگ الجھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، تو ہر چیز کا رزق جو ہے وہ مالک نے لکھا ہے، اور مالک سے ہر رزق جو ہے وہ مانگنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہی ہوتا ہے جب آپ رزاق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔